علامہ اقبال ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے، شخصیت تھے، وہ فلسفی تھے اور ایک پروفیشنل وہ وکیل تھے، قانون دان تھے۔ انہوں نے دنیا کو دیکھا اور یورپ کو پڑھا، انہوں نے یورپ کا مطالعہ انہوں نے کیا، پرانے فلسفے انہوں نے دیکھے، اور بہت سارے ایسے اساتذہ جو مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے ان سے کچھ علوم حاصل کیے۔ سر آرنلڈ ہے اور نٹشے وغیرہ کے جو فلسفے ہیں، جو پرانے دور کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کی نظر میں تھے، جیسے ارسطو، سقراط، مقراط ہے۔ یہ سارا فلسفہ انہوں نے بڑی باریک بینی سے پڑھا۔ ہم جب کسی بندے پہ تبصرہ کرتے ہیں عمومی طور پہ، تو اس کی تمام ترجیحات سے ہم واقف نہیں ہوتے کہ یہ کہاں تک اس کی نظر تھی۔ وہ تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد، دنیا کو پڑھنے کے بعد، یورپ کو دیکھنے کے بعد جو تصور اس وقت قائم کرتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم وہ تمام تر تصورات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں ایک چیز بنیادی طور پہ نظر آتی ہے کہ دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی اور ایک درد تھا ان کے دل میں، احیاء امت کا، قوم کو جگانے کا۔ قوم سو چکی تھی اور غلامی پہ رضامند تھی، اور وہ عمومی طور پہ ہم ان کے جو اشعار پڑھتے اور کہتے ہیں تو ان میں یہ جملہ بھی آتا تھا کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ تو غلاموں کو غلامی پہ رضامند کرنا، یہ جو تصور تھا یہ بڑا عام ہو چکا تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ سکھا دے شیروں کو رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ تو شیروں کو یہ سکھانا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ عام تھا، تو وہ اس کے خلاف اٹھے۔ کئی قسم کے محاذ تھے جن پہ وہ کھل کے سامنے آئے۔ یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس کا جو آزادانہ تصور تھا وہ بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں اپنے خطبہ کے اندر پیش فرمایا۔ وہ آزادی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ ان کے تصورات اور ان کے خیالات کا جو مفہوم ہے شاعری میں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ محکومی کو صلاحیتوں کو سلب کرنے کا نام دیتے تھے کہ محکوم قومیں سوچ سے محروم ہوتی ہیں، محکوم قومیں کوئی نئی تجدید لانے سے، کوئی نئی چیز دینے سے محروم ہوتی ہیں، اور ان کی صلاحیتیں اور ان کا ذہن وہ سارے کا سارا وہ ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آزادی آتی ہے تو انسان ایک ایسی خوددار قوم بنتا ہے کہ جو اپنی تقدیر آپ سنوارتا ہے، بلکہ تقدیر کا پابند ہو کر کے نہیں بیٹھتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جہنم لکھی ہے تو میں نے جنت کے لیے محنت کر کے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں وہ سمجھاتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، انسان ہے فقط احکام الہی کا پابند، کہ انسان نے اللہ کا حکم ماننا ہے، جو ہے راہ عمل پہ گامزن محبوب فطرت ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عمل کرنا ہے، اور وہ یہ آواز دیتے تھے اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شاہ باز سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ممولہ اگر اٹھ جائے گا نا تو اس کے اندر یہ پاور آ سکتی ہے کہ یہ شہباز سے یہ ٹکرا سکتا ہے، اسے بتلاؤ، اسے اٹھاؤ۔ کبھی کبھی وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ بہرحال پھر وہ ایک امید ان کو جب بندھتی تھی اور پھر وہ ایک امید ان کے سامنے جب آتی تھی تو وہ یہ آواز دیتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے تھے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ وہ امید بھی رکھتے تھے، اپنے نوجوان کو وہ صفحے اول میں دیکھنا چاہتے تھے۔ فلسفہ خودی ان کا وہ پوری ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ سرگزشتہ اقبال کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں ان کی فکر کے کئی جہان، کئی تصورات کی کائناتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے جہاں میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ نوجوانوں کو ایک جگہ ٹھہر جا کے، رک کر کے، اپنی صلاحیتوں کے اندر وہ زنگال جو لگانے والے معاملات تھے ان کے وہ خلاف تھے۔ وہ یہی بات اپنے ان اشعار میں بیان کرتے تھے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ سیارہ، یعنی تو ثابت ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سیارہ، وہ گردش کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ طلب کرتے تھے، وہ اس کے لیے پاؤں اٹھاتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور پھر وہ محنت کی طرف توجہ دلا کے اپنی قوم کو غیرت مند قوم کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے، جو
تخلیق کی صلاحیت سے مالا مال ہو، وہ بھیک مانگنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ جس محنت سے انسان کی آفاقیت کے اندر، جس مزدوری سے انسان کی آفاقیت کے اندر فرق آتا ہو، وہ اسے بھی سقم اور کمزوری سے تعبیر کرتے تھے۔ جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ ایسی گندم کے جلانے کے قائل تھے کہ جہاں انسان ٹانگ پاؤں ہاتھ مارے لیکن اس کو نتیجہ نہ ملتا ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک فکر جو مسلمہ طور پہ ہمارے سامنے آتی، وہ احیاء دین، احیاء ملت، احیاء اسلام کی طرف، ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی طرف ان کی زیادہ توجہ تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی پرسنالٹی کو بھی ان کے چند اشعار کی وجہ سے ایسی شخصیت بنا دیا ہے کہ وہ قابل جرح قدح ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اجتماعی تصور کو دیکھیے، ان کی اکثریتی رائے جو ہے اس کے ذہن کو دیکھیے، ایسی شخصیت جو آپ کے لیے احیاء کی قائل ہے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ بہرحال وہ ایک فلسفہ پڑھا ہوا انسان تھا، تو فلسفیانہ نظریات میں ایسی ہلکی پھلکی آمیزش آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بنیاد بنا کے عقیدے کو ڈسکس کر کے پھر لائن کھینچ کے ایک طرف اسلام والی لائن بنا دیں اور دوسری طرف دوسرا جہان بنا کے اکھاڑنے بچھاڑنے پہ لگ جائیں، تو یہ کوئی ایسی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی کیڑے نکالنے پہ لگے رہیں۔ مسلمان تو ہم سے اب کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو اس دائرے سے باہر نکالتے نکالتے اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی ہاتھ صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے داعی تھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب یہ لفظوں کی بحث میں پڑ جانا کہ یہ عشق لفظ ٹھیک نہیں ہے، محبت کا لفظ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا ایک جہاں ہے بھائی، ہم اس جہاں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھنے کے قائل نہیں تھے، وہ اپنے ماننے والوں کو جگاتے ہوئے یہ کہتے تھے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو یوم اقبال پہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں نہاد اسٹوڈیو کی طرف سے کہ آئیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فکر جو جگانے کے لیے تھی، اب فلسفہ اقبال پڑھایا کہاں جا رہا ہے؟ اجتہاد کی جو آراء علامہ اقبال کی ہیں وہ کہاں سیکھی سکھائی جا رہی؟ کیا ہمارے اسکولوں کے نصاب میں ہے؟ ہمارے مدارس کے نصاب میں ہم نے ساری اس کی جو ہیں وہ تحقیقات کر لی، اس کی شاعری کے دراسے کر لی ہیں، ہماری لائبریریوں کی زینت ہے کلام مکاتیب اور اس پہ یعنی اقبال شناسی پہ بہت سارا کام ہوا ہے۔ کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اقبال ایک سکول ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے جو ہیں تصنیفات کے ذخیرے ہیں؟ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا سیکھ لیا کہ ہم جرح و قدح کی طرف آ جاتے ہیں؟ نہیں، مجموعی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ ایک مسیحا کے طور پہ سامنے آئے۔ قادیانیت کو انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی نبوت کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ جو ایک وہ ڈرامائی ان کی کیفیت ہے وہ ساری انہوں نے واضح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ مسلمانوں کو تلقین دی، میدان عمل میں لے کے آئے، خودی کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اور یہ فرمایا انہوں نے کہ رائی زور خودی سے پربت ذوف خودی سے رائی، کہ اگر انسان کے اندر پاور، طاقت، خودی اور غیرت ہو تو چھوٹا سا ذرہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھاری ہوتا ہے، اگر بھیک مانگنے لگ جائے تو بہت بڑا پہاڑ بھی اس کی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ مسلمانوں کو خوددار دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم سے تمہاری تہذیب انہوں نے چھین لی ہے اور عیاشی کی طرف تمہیں لے آئے ہیں، تعیش کی طرف تمہیں لے آئے ہیں، کیا یہ موت تمہارے لیے کم ہے؟ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ تو یہ وہ ان کے دستور کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ تم سے، تمہاری تہذیب تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں اپنی تہذیب دینا چاہتے ہیں اور اسے ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی شے ہے، جبکہ وہ یہ کہتے تھے ہمیں یورپ کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں اور جو ساری یہ ہمیں تعلیم اور تجدد نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا خون پینے کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کا خون پینے کے لیے ہے۔ وہ اس طرف جب توجہ دلاتے تھے تو وہ یورپ کی تو محبت کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے اس وقت سمجھا وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح وہ تجدد کے نام پہ، جدت کے نام پہ ہمارا نوجوانوں کا جو سرمایہ تھا انہوں نے ہمارے ممالک کی نفرت ہمارے رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی اور وہاں تھوڑی تھوڑی دیر پڑھا کے انہوں نے اپنی محبت اس طرح ڈالی کہ یورپ میں بیٹھ کے لوگ اپنے ممالک کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک عصر حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری اور اس کا طلسماتی
اس کا جو جادوئی بیان تھا، اثر تھا، اس کا ہم شکار ہوئے، جس سے وہ اپنے نوجوان کو محفوظ کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ، کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ۔ وہ اپنے نوجوان کی نوجوانی کو بے داغ دیکھنا چاہتے تھے، وہ یورپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اپنے نوجوان کو، اور وہ پھر دکھ بھی روتے تھے اپنی وہ پریشانی کا، مسلمانوں کی غفلت کا اور سستی کا، وہ رونا روتے تھے۔ ایک ایسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ وہ اپنی اس بات پہ جب ان پہ فتوے لگ جاتے تھے، اور بہت سارے فتوے لگ جاتے تھے، مفتی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں دمڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں یہ کہہ کے ڈھیل دی و املی لہم ان کیدی متین۔ پھر وہ مسلمانوں کی طرف توجہ دیتے اور یہ کہتے تھے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عرب کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عرب کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ سب کچھ وہی ہے، کائنات وہی، زمین وہی، مٹی وہی، لیکن وہ قیادت کرنے والی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر وہ بتاتے تھے وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی یا بے نشات انگیز ہے ساقی۔ وہی علاج جو شروع میں ہوا، وہی الہی، اللہ کی رہنمائی، اسی کو بطور علاج ہم قبول کریں گے تو کوئی نہ کوئی انقلاب آئے گا۔ پھر وہ یہ یورپ کی جو ترقی ہے اور یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، اس پہ جو انہوں نے کہا، کمال کہا ہے کہ رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ گرجوں سے زیادہ پیسے کو اہمیت حاصل ہے، سیکولرزم، پھر اس سے آگے لبرلزم، ڈیزم، مادہ پرستی، کیپٹلزم، پیسے کو حیثیت حاصل ہے۔ اب ہمارے حال بھی یہی ہے، ہماری کسی کالونی میں آپ داخل ہو جائیں، علامان والحفیظ، بلڈنگیں اور متھے اور مکانات اور ایک ایک واش روم پہ کروڑوں روپیہ خرچ، اور پھر وہ یعنی پیتے ہیں لہو سب کا تو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ لہو پینے والی قوم اخلاق کا لوگوں کو درس دیتی ہے، دین کا درس دیتی ہے، لیکن گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ اور ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یہ جو فکر ہے، یہ جو توجہ ہے، بے توجہی کا ہم شکار ہیں، حقائق کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ اب یہ فکر پڑھیے کہ دیکھیے، یوم اقبال پہ فکر کا جو پیغام، اب بھی ضرورت ہے اس غلامی سے باہر آنے کی، احیاء کی طرف آئیے، تجدید کی طرف آئیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو پیغام ہے یوم اقبال پہ، میں آپ کے سامنے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسی طرح اگر ہمارے اندر ایک کسک اور تڑپ ہو اور درد ہو اور ہم لوگوں کو اٹھانا اور بیدار کرنا چاہیں تو اس پہ ہمیں وقت لگے گا، چونکہ نیند جتنی زیادہ گہری ہو اٹھانے والے پہ اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ مطالعہ کیجئے، میدان میں اتریے، اقبال کو دیکھیے، پرکھیے، اس فکر کو آگے پھیلائیے۔ یہ چیز ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اس سے واقفیت اور شناسائی ہونی چاہیے۔ اقبال قوم بر صغیر پہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھے کہ انہوں نے آ کے قوم کو جگایا۔ آہستہ آہستہ اقبال کو اپنی مجلسوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظریہ تھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اسلام کا جو تصور تھا، اس تصور کو مٹانے کے لیے شخصیت کو پیچھے کرنا بڑا ضروری ہے۔ حکومتی سطح پہ اقبال کو آہستہ آہستہ پیچھے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر ایسی بحوث وہ چھیڑی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے، ان کی نسل تو آگے ایسی ہے ایسی ہے۔ ہم نسل کی بات نہیں کرتے، ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کے انہی جملوں پہ میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ عطا ایسا بیاں ہوا مجھ کو رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔